جو بہت پرانے لوگ 4000 5000 6000 سال پہلے یہاں رہنے والے تھے وہ غالباً ایک خدا کو ماننے والے تھے. ذرا حالانکہ وہاں بت پرستی کا بھی کچھ ایک رواج رہا ہے, انہوں نے بت بنایا ہے, لیکن جو آج کل یہاں ملٹیپل گاڈس کو ماننے کا رواج ہے وہ نہ ہو کے صرف ایک خدا کو ماننے والا رواج تھا ہندوستان میں. ایسا ہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو عرب میں بھی ایسا ہی ہے, تو لیکن پھر دیکھتے ہیں تو وہاں کا وہ آئیڈیا ذرا پولیوٹ ہو کے ملٹیپل گاڈس کو مانتے ہیں, پالیتھیزم کو مانتے ہیں. اور قرآن بھی جب ایگزامپلس دیتا ہے تو وہ ان لوگوں کی ایگزامپلس دیتا ہے جو عرب کے لوگ جن سے مانوس تھے, لقمان ہو, یوسف ہو, یا ایسی بھی چیزیں ہو, بنی اسرائیل کے معاملات. جب یہاں ہم اس چیز کو سمجھنے چاہیں جو ہماری مت ہے, جو ہمارے یہاں کیریکٹرز ہے, وہ صحیح ہے نہ صحیح ہے, اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا ہے, یا اس میں ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ اگر یہاں بھی ایک ہی گاڈ کا کانسیپٹ اور یہاں پلیوٹ ہوا تو یہاں ریسنٹلی ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہمارے اس عقیدے کو درست کیا گیا. اس میں چند چیزیں ہیں, اگر آپ ان کو پیش نظر رکھیں گے تو امید ہے شاید آپ کی جو الجھن ہے وہ شاید سلجھ جائے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا اجرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا مقاصد ہیں ہمارے علم میں صرف اس وقت آ سکتے ہیں جب وہ خود اس کو بیان کرتے ہیں. اللہ نے جو مقاصد بیان کیے ہیں ان مقاصد کو میں آگے آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اس کی روشنی میں اگر آپ یہ دیکھیں گے چیزیں تو یہ کچھ سلجھتی ہوئی نظر آئیں گی اور ان کا ریشنیل بھی آپ پہ واضح ہوگا. پہلی چیز تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہدایت کا اہتمام تو میں نے انسان کی فطرت کی سطح پہ کیا ہوا ہے, لیکن یاد دہانی کا یہ بندوبست پہلے دن سے جاری تھا اور ہزاروں سال تک ہر جگہ, ہر بستی, ہر قریے, ہر نگر, ہر شہر میں میرے پیغمبر آتے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے. اس اصول پر ہمیں یہ ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اگرچہ ہمارے پاس اس کا کوئی امپیریکل ایویڈنس نہ ہو, کوئی اور دلیل نہ ہو, تاریخی شاہد نہ ہو, لیکن اللہ کی کتاب کا یہ بیان ہی کافی ہے کہ جب ہر جگہ آتے رہے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی خطہ, چاہے وہ آسٹریلیا ہو اگر وہاں پر انسان آباد تھے, امریکہ ہو یا ہندوستان ہو, ہر جگہ پیغمبر آئے ہوں گے. اور پھر یہ جو آپ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں یا اور جو کچھ شواہد مل جاتے ہیں اس سے بھی اس دعوے کی تائید یا تصدیق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اگرچہ کوئی حتمی یا قطعی صورت میں نہیں ہوتی, لیکن ہم اس کو اصول میں مان لیتے ہیں اللہ کے بیان کی بنیاد پہ کہ ہر جگہ پر آئے ہوں گے. اب آنے کا سلسلہ وہاں رک گیا اور یہ جو مشرق وسطیٰ ہے وہاں پر جاری رہا. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تو اس کو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کی جو اسکیم تھی اس میں اللہ نے خود تبدیلی کی, اور تبدیلی کے جو حکم ہیں, تبدیلی کے جو وجوہات ہیں وہ بھی سمجھ میں آتی ہیں, قابل فہم ہے. میں ایک صرف آپ کے سامنے اشارہ رکھتا ہوں, بہت تفصیلی گفتگو کا تو یہ موضوع نہیں ہے, لیکن ایک اشارہ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسانوں کو امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں, اور اس امتحان میں خدا کی ذات کا ایک حجاب اور پردہ ہے جو حائل ہے. پیغمبر آ کر اس ذات کا تعارف کرا دیتے ہیں صفات کے ذریعے, اس کے الفاظ کے ذریعے, قانون و شریعت کے ذریعے, لیکن پھر بھی انسان کا یہ امتحان باقی رہتا ہے کہ خدا کو چونکہ ہم نے حقیقت میں نہیں دیکھا تو اب یہ سوال, یہ اضطراب, یہ ارادہ اور عمل کا امتحان یہ چلتا رہتا ہے کہ ہم اس حقیقی خدا کو دریافت کریں اور پھر اس پر ایمان لائیں, غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لائیں, بن دیکھے اس کو مانیں, ان دلائل کی بنیاد پہ انفر کر کے ایمان لائیں, پیغمبر کی جو ہدایات ہیں اس پہ غور و فکر کر کے ایمان لائیں. تو اس سے جو امتحان ہے وہ باقی رہتا ہے. لیکن اگر آپ ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ آج پیغمبر تشریف لے آئے اور پوری دنیا کے اندر لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہو اور وہ اپنا بے خطا علم پیش کریں جس کے اندر کوئی نشو و ارتقا نہیں, جس کے اندر کوئی تضادات نہیں, اور وہ اس درجے میں معجزات دکھائیں, تو اس کے نتیجے میں جو حجاب ہے خدا کی ذات کو ماننے کا وہ اٹھ جاتا ہے. گویا پھر امتحان نہیں رہتا. امتحان بنتا ہی تب ہے جب وہ تھوڑا سا حجاب قائم رہتا ہے. تو دنیا کے اندر ایک تبدیلی جو آج سے چند ہزار سال پہلے آنی شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ قومیں ایک سویلائزڈ نیشن کے تحت, متمدن معاشروں کے تحت یکجا ہونے لگی. پہلے ہنٹر گیجر کی سوسائٹی تھی, قبائلی تمدن تھا, لوگ ادھر ادھر رہتے تھے, پھر کرتے کرتے یکجا ہوئے, وحدت پیدا ہوئی, اس سے ایک عصبیت شناخت کا تصور پیدا ہوا, اس سے زمین اور ملکیت اور علاقے کا تصور پیدا ہوا, اس سے سویلائزیشن ثقافت پھوٹنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے 4000 سال پہلے ایک فیصلہ کیا, اور فیصلہ یہ تھا کہ اب وہ ہر نگر ہر قریے میں پیغمبر نہیں بھیجیں گے, بلکہ دنیا کے وسط میں 2 قوموں کا انتخاب کریں گے, اور وہ قومیں خود پیغمبری کو ریپلیس کر دیں گی. گویا پیغمبر بھی اب نہیں آئیں گے,
اور قومیں پیغمبر کا کام کریں گی، تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ دنیا متمدن معاشروں میں پھیل رہی ہے تو حجاب اور پردہ بھی برقرار رہے گا، کیونکہ کوئی خدا کا پیغمبر براہ راست نہیں کھڑا ہوا کہ وہ آ کر دعویٰ کرتا ہے خدا ہے اور دنیا کو لائیو سٹریم پہ آپ نے دکھا دیا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے اور سب مان لیں. نہیں، لوگ ان کے پیغام کو آگے پھیلائیں گے اور پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا. تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے 4000 سال پہلے کیا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کو کام کرتے ہیں تو وہ خود دنیا کے ساتھ جب کرتے ہیں تو عالم اسباب میں کرتے ہیں. تو انہوں نے قوم کو، ابراہیم علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ قوم کی تشکیل کی بنیاد رکھیں. تو ابراہیم ہی کے 2 پیٹوں میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ایک کو وہاں آباد کیا جا کر کنعان کے علاقے میں اور دوسرے کو جزیرہ نما عرب کے علاقے میں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اب یہاں پر آپ قوم کی تشکیل کریں. تو یہ قوم کی تشکیل کے مراحل ہیں، کیونکہ ان کا خود اپنا بھی امتحان ہے. اسی کے اندر انبیاء آ رہے ہیں، وہ انہی کو مار رہے ہیں، کبھی قوم بنتے ہیں، کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی شہادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے. تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے خود اس ذمہ داری سے ان کو معزول کر دیا کہ تمہیں جو میں نے پیغمبری کے بعد شہادت علی الناس کی ذمہ داری قوم کو دی تھی، بنی اسرائیل کو، تم اس سے معزول ہو گئے ہو. اور اس میں پھر سیدنا مسیح آخری پیغمبر آئے، انہوں نے اتمام حجت کیا اور اس قوم سے یہ ذمہ داری لے لی گئی. اسی اسکیم کے تحت جو دوسرا حصہ تھا ذریت ابراہیم کا بنی اسماعیل میں، وہاں پر پھر آخری پیغمبر بھیجے گئے اور وہاں پر یہ ذمہ داری قوم کے سپرد کی گئی. تو وہ ذمہ داری ہے جو پھر اب قیامت تک اس قوم نے، بنی اسماعیل نے نبھانی ہے اور اس کے پیغام کو لے کے جانا ہے. تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ پیغمبر تو نہیں آ رہے، لیکن پیغمبر کو قوم نے ریپلیس کر دیا، اور قوم کے پاس پیغمبر کی ذات نہیں ہے، پیغمبر کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے. تو اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو آج بھی ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر گھر کے اندر خدا کی آواز پہنچ رہی ہے، خدا کے پیغمبر کی آواز پہنچ رہی ہے. تو سلسلہ منقطع کبھی نہیں ہوا، یعنی ہدایت کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا. عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجنے کے سلسلے کی اسکیم کو تبدیل کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا حجاب برقرار رہنا چاہیے ہے، اور پیغمبر اس وقت تک آئیں گے. آخری پیغمبر کب آئے ہمارے تاریخ کے دور کے اندر، یعنی ان کی شخصیت ایک معلوم تاریخ کے اندر کھڑی ہوئی ہے. تو بس اس کے بعد اللہ نے سلسلہ روک دیا. اب قوم اس کو ریپلیس کر رہی ہے، قوم اس کا کلام پیش کر رہی ہے، ہر جگہ پہ وہ کلام جا رہا ہے، اور لوگوں کا امتحان ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں اس کو نہیں مانتے.